السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ جی، آج کا سبق ہے کہ حدث کیا ہے اور حدث کی کتنی اقسام ہیں۔ حدث لغتاً وهو الوقوع واصطلاحاً وصف قائم بالبدن یمنع من الصلاة۔ کہتے ہیں یہ حدث جو ہے لغتاً یعنی ایک ایسی چیز کا واقعہ ہونا ہے، اور اصطلاحاً یہ ہے کہ وہ وصف قائم بالبدن انسان کے جسم کے ساتھ قائم ہوتا ہے، یمنع من الصلاۃ اور نماز سے روک دیتا ہے، نماز سے منع کر دیتا ہے۔ یہ جو حدث ہے اس کی دو قسمیں، دو نوعین ذکر کی گئی ہیں۔ نمبر ایک، القسم الاول یہ ہے الحدث الاصغر۔ الحدث الاصغر یہ ہے وَهُوَ مَا يَجِبُ بِهِ الْوُضُوء، جس کے ساتھ انسان کے اوپر وضو واجب آتا ہے، کالبول والغائط وخروج الریح، یعنی جب انسان پیشاب کرتا ہے، چھوٹا پیشاب کرتا ہے یا پیخانہ کرتا ہے، یا اس کے سبیلین میں سے ہوا کا نکل جانا ہے، تو اس کو الحدث الاصغر کہتے ہیں۔ اور الحدث الاکبر کیا ہے؟ وَهُوَ مَا يَجِبُ بِهِ الْغُسْلُ، جس کے ساتھ انسان کے اوپر غسل واجب آتا ہے۔ اور وہ تین چیزیں ہیں جس کے ساتھ انسان پر غسل واجب آتا ہے۔ نمبر ایک الجنابہ یعنی غسل جنابت ہے۔ نمبر دو الحیض، یعنی جب عورت کو ایک ماہواری آتی ہے، ایک مہینے میں وہ 7 دن، وہ 8 دن۔ اور نمبر تین والنفاس، اور جب عورت کے ہاں ولادت ہوتی ہے تو وہ تقریباً 1 ماہ اور 10 دن تک جو ہے وہ ان چیزوں سے رکی رہتی ہے، اور جب تک لا یرفع الا بالغسل، جب تک وہ غسل نہیں کر لیتی اتنی دیر تک یہ حدث ان سے زائل نہیں ہوتا۔ الحدث الاصغر وہ انسان کو نماز سے منع کر دیتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا يقبل اللہ صلاة احدکم اذا احدث حتى يتوضأ، کہ اللہ رب العزت اس بندے کی نماز کو قبول نہیں کرتے جب وہ حدث میں چلا جاتا ہے، حتیٰ یتوضا، یہاں تک کہ وہ وضو کر لے۔ تو اس سے مراد الحدث الاصغر ہے، یعنی چھوٹا حدث، یعنی چھوٹی ناپاکی جسے کہہ سکتے ہیں۔ اور ایسے ہی بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ الطواف حول الکعبہ جو ہے وہ بھی وہ نہیں کر سکتا، لیکن اس بات میں علماء کا اختلاف ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو وضو کرنا یہ سنت ہے لیکن یہ واجب نہیں ہے، لہذا بغیر وضو کے بھی انسان طواف کر سکتا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے جب طواف کیا تو اللہ کے محبوب وضو کی حالت میں تھے۔ ایسے ہی قراءۃ القرآن ہے، قرآن کی تلاوت کرنے کے حوالے سے بھی علماء کا اختلاف ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ اگر وضو نہیں بھی ہے تو انسان جو ہے وہ تلاوت کر سکتا ہے۔ افضل یہ ہے کہ انسان کا وضو ہونا چاہیے۔ ایسے ہی مسجد کے اندر ٹھہرنا ہے تو اس کے لیے افضل یہی ہے کہ انسان کا وضو ہونا چاہیے۔ تو لہذا یہ حدث الاصغر ہے، یعنی جس سے انسان کے اوپر وضو واجب ہوتا ہے، لازم آتا ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ وہ کون سا ہے؟ یعنی انسان کا پیشاب کر دینا، پیخانہ آ جانا، یا سبیلین یعنی دونوں رستوں سے ہوا کا نکل جانا، یہ حدث اصغر ہے۔ اور الحدث الاکبر جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے اوپر غسل واجب آتا ہے، اور غسل واجب کن چیزوں سے آتا ہے؟ جنابہ یعنی غسل جنابت۔ غسل جنابت سے مراد یہ ہے کہ انسان
یا تو جمع کرتا ہے یا وہ قرب اختیار کرتا ہے، انسال ہو جاتا ہے یا وہ احتلام ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں یہ غسل جو ہے وہ اس پر واجب ہوتا ہے اور اس کو غسل جنابت کہتے ہیں۔ اور باقی جو حید ہے وہ بھی عورت کے لیے خاص، اور نفاس جو ہے وہ بھی عورت کے لیے خاص ہے۔ تو لہذا حدث کی کتنی دو قسمیں ہوئیں، ایک حدث الاصغر ہے اور ایک حدث الاکبر ہے۔ اور حدث اصغر جو ہے اس سے صرف وضو کرنا واجب آتا ہے، کیونکہ جب تک وضو نہیں ہوگا تو انسان کی نماز نہیں ہوگی۔ اور حدث الاکبر جو ہے اس سے غسل واجب آتا ہے، اور جب تک وہ غسل نہیں ہوگا تو وہ کوئی بھی عبادت جو ہے وہ نہیں کر پائے گا، نہ ہی نماز پڑھ پائے گا، نہ ہی جو ہے وہ طواف کر پائے گا۔ اور ایسے ہی حید اور نفاس کی جو حالت ہوتی ہے جب، تو اس میں جو ہے وہ طلاق بھی نہیں دے سکتا، اور ایسے ہی قرآن کی تلاوت سے بھی اس کو روکا گیا ہے، اور ایسے ہی وہ بیت اللہ کا طواف بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ حدث اکبر کے ساتھ یہ منسلک ہے۔ تو لہذا حدث کی دو ہی قسمیں ہوئی، ایک حدث الاصغر ہے اور ایک حدث الاکبر ہے۔ حدث الاصغر سے وضو لازم آتا ہے، اور حدث اکبر جو ہے اس سے غسل لازم آتا ہے۔ ھذا ما عندي واللہ اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔